بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا ایسا راز جو 90% لوگ نہیں جانتے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز نوجوانوں اور اسلام کی بیٹیوں، آج میں آپ سے ایک ایسا راز شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایسا راز جسے اگر آپ نے سمجھ لیا تو ممکن ہے آپ کی تقدیر بدل جائے۔ جی ہاں، صرف ایک دن، صرف ایک نماز اور صرف چند لمحات آپ کو وہاں پہنچا سکتے ہیں جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس راز سے غافل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں اور جس میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں؟ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ کی حقیقت صرف ایک نماز نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے جمعہ کو کیا سمجھ لیا ہے؟ صرف ایک ہفتہ وار نماز، صرف ایک رسم، صرف ایک عادت؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جمعہ اسلام کا ایک عظیم الشان نظام ہے۔ یہ ایمان کو تازہ کرنے کا دن ہے، یہ گناہوں کی معافی کا دن ہے، یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر اتارے گئے۔ سوچئے یہ دن کتنا عظیم ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ اس دن سے جڑی ہوئی ہے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے خاص طور پر یاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب جمعہ کی نماز کی اذان ہو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ دن صرف عبادت کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جو امت مسلمہ کو ہر ہفتے ملا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے۔ عید کا مطلب ہے خوشی، برکت اور اللہ کی رحمت کا نزول۔ اس دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو جلدی جلدی مسجد میں آتے ہیں۔ جو شخص پہلی صف میں بیٹھتا ہے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دوسری صف میں 70، تیسرے میں 60 اور اسی طرح کم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ خطرناک غفلت، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے دوستو، آج ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا ہم واقعی جمعہ کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم وقت پر مسجد پہنچتے ہیں؟ کیا ہم خطبہ غور سے سنتے ہیں یا صرف آخری رکعت پکڑ کر خوش ہو جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بازار میں مصروف ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہیں، موبائل میں لگے ہیں اور اذان جمعہ ہو رہی ہے۔ قرآن پاک چیخ چیخ کر کہتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوڑ نہیں رہے ہیں، ہم رک رہے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جو جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ قبولیت کی گھڑی جسے سب کھو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے، ایسا وقت جمعہ میں جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ وقت عصر کے بعد سے مغرب تک ہے، اور افسوس اسی وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے سامنے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں
یا نیند میں کھوئے ہوتے ہیں۔ ارے نادانو، تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہے اور تم غافل ہو۔ اس گھڑی کو ضائع کرنے والا شخص در حقیقت اپنی کامیابی کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی طرف رحمت کی بارش کرتا ہے۔ اگر تم نے اس گھڑی میں صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تمہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اگر رزق مانگا تو رزق کی برکت دے دیتا ہے۔ اگر اولاد مانگی تو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے دعاؤں کو لے کر عرش کی طرف اڑتے ہیں۔ ایک سچا واقعہ دل ہلا دینے والا۔ ایک شخص تھا بہت غریب، بہت پریشان۔ ہر جمعہ مسجد آتا، نماز پڑھتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، تم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ وہ رونے لگا اور کہا، میں نے ایک بار دعا مانگی تھی اور اللہ نے مجھے دے دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور دیتا ہے۔ اب میں شرماتا ہوں بار بار مانگنے سے۔ میرے بھائیوں، ہم وہ لوگ ہیں جو مانگتے بھی نہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ بس تم جمعہ کی اس گھڑی میں سچے دل سے مانگو۔ بہت سے لوگ جمعہ کو ضائع کر کے پھر زندگی بھر پریشان رہتے ہیں کہ اللہ نے دعا کیوں قبول نہیں کی، حالانکہ اللہ نے تو موقع دیا تھا، ہم نے خود اسے گنوایا۔ جمعہ کی سنتیں، کامیابی کا مکمل پیکیج۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو جمعہ کو اس طرح گزاریں۔ نمبر 1، غسل کریں۔ یہ جسمانی نہیں، روحانی صفائی بھی ہے۔ غسل کرنے سے گناہوں کا بوجھ اتارا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اچھے کپڑے پہنیں۔ یہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ صاف ستھرے اور سفید لباس پہننا سنت ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے۔ نمبر 3، خوشبو لگائیں۔ یہ سنت ہے۔ خوشبو سے مسجد معطر ہو جاتی ہے اور فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، سورہ کہف پڑھیں۔ یہ نور ہے قیامت تک کے لیے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کا سمندر بہہ جاتا ہے۔ نمبر 5، درود شریف کی کثرت کریں۔ جمعہ کا دن درود کا دن ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے اور تمہارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ نمبر 6، جلدی مسجد جائیں۔ پہلی صف فرشتوں کی صف ہے۔ جتنی جلدی جاؤ گے اتنی ہی بڑا اجر ملے گا۔ نمبر 7، خاموشی سے خطبہ سنیں۔ یہ صرف تقریر نہیں، ہدایت ہے۔ خطبہ سننا فرض ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر، نصیحت اور ہدایت ہوتی ہے جو دل کو جلا دیتی ہے۔ ان سنتوں کے علاوہ جمعہ کے نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرو، استغفار کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ یہ سب اعمال تمہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور تمہاری دنیا و آخرت سنوار دیتے ہیں۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے والا شخص ایک ہفتے کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جیسا نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے جو ہر ہفتے ملتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ اسلام کا مستقبل ہیں، آپ امت کی امید ہیں، لیکن آج آپ کہاں ہیں؟ گیمز میں، سوشل میڈیا میں، بے مقصد زندگی میں۔ اگر آپ نے جمعہ کو سنبھال لیا تو زندگی سنبھل جائے گی۔ یاد رکھو، جو نوجوان مسجد سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ آج کے نوجوان اگر جمعہ کی نماز، خطبہ اور دعا سے جڑ جائیں تو ان کی زندگی میں برکت آ جائے گی۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں گم ہونے کے بجائے مسجد کی دنیا میں آ جاؤ، یہاں تمہیں سکون ملے گا، ہدایت ملے گی اور اللہ کی مدد ملے گی۔ تمہارا مستقبل روشن ہو جائے گا۔
آخرت کی تیاری، آخری موقع۔ میرے بھائیوں، ایک دن آئے گا جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ کا جسم قبر میں ہوگا اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ دوست، نہ موبائل، نہ دولت، صرف ایک چیز ہوگی، آپ کے اعمال۔ اور اس دن جمعہ کا ہر لمحہ یاد آئے گا کہ آپ کہیں گے کاش میں نے وہ جمعہ ضائع نہ کیا ہوتا۔ قبر میں، تنہائی میں جمعہ کی نمازوں کا ثواب تمہارے کام آئے گا۔ وہ دن جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، تمہیں پتہ چلے گا کہ جمعہ کی ایک ایک سنت کتنی قیمتی تھی۔ عمل کی دعوت۔ ابھی فیصلہ کریں کہ اگلے جمعہ سے پہلے مسجد جائیں گے، خطبہ غور سے سنیں گے، عصر کے بعد دعا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اپنی زندگی بدلیں گے۔ یہ صرف وعدہ نہیں، یہ آپ کی نجات کا راستہ ہے۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن تیرا در چھوڑنے والے نہیں۔ یا اللہ، ہمیں جمعہ کی قدر نصیب فرما، ہمیں مسجدوں سے جوڑ دے، ہمیں اپنے در کا سچا بندہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھو، اگر تم نے جمعہ کو سنبھال لیا، اللہ تمہاری پوری زندگی سنبھال لے گا۔ جمعہ کو اپناؤ تو اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں عزت دے گا۔ یہ دن اللہ کا تحفہ ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ ہر جمعہ کو اللہ کی یاد میں گزارو، دعا مانگو، گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ تم سب کو جمعہ کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ یہ رات جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ جمعہ کو اللہ سے مانگو، وہ ضرور دے گا۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔